السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر ولیج۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹس کے لیے ہارر ولیج کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں کسی کی زندگی پر بیتی سچی اور ناقابل یقین کہانی۔ ان کے چلنے کا انداز ہی ایسا تھا کہ ان کا ہر قدم یوں محسوس ہوتا جیسے دل پر پڑتا ہو۔ میں قدموں کی چاپیں سن کر اٹھ بیٹھا۔ چھت بالکل خالی تھی، نیچے صحن میں سبھی لوگ سو رہے تھے۔ مجھے بزرگ کا وجود دکھائی نہ دیا۔ رات ایسے ہی خوف میں بیت گئی۔ صبح ہوئی تو شکر ادا کیا۔ اب مجھے رات کی تاریکیوں سے خوف آنے لگا تھا۔ دن کے وقت بھی اکیلے میں خوف آنے لگا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے موت میرے تعاقب میں ہو اور میں ان سے بھاگنا چاہتا ہوں۔ میں جتنے دن گاؤں میں رہا ایسی ہی کیفیت سے دوچار رہا۔ اس کے بعد دوبارہ شہر آ گیا۔ کمرے میں ایک پل بھی سکون نہ ملتا۔ دیواروں، کھڑکیوں، دروازے میں بزرگ کا عکس ابھرتا ہوا نظر آتا تو خوف سے کانپ جاتا، لیکن پھر دل کو تسلی دیتا کہ ابھی تو میں جوان ہوں، خواہ مخواہ اس قدر خوفزدہ اور ڈر رہا ہوں۔ اس سوچ کے تحت خود میں حوصلہ پیدا کیا اور کام پر چلا گیا۔ قبرستان سے باہر ہی کھڑے ہو کر تمام قبرستان کا جائزہ لیا کہ بزرگ تو نہیں ہیں۔ اس کے بعد اپنے کام پر بیٹھ گیا۔ اوزار کا تھیلا مخصوص جگہ سے نکالا، اسے کھولا اور سامان باہر نکالنے لگا تو میرا ہاتھ کاغذوں سے ٹکرایا۔ دل کو ایک جھٹکا سا لگا، پورا وجود لرزا، لیکن جب ہاتھ باہر نکالا تو ہاتھ میں نوٹ تھے، بالکل نئے نوٹ۔ بزرگ کی بات مجھے یاد آ گئی، تم نام لکھو، پیسے یہاں مل جائیں گے۔ کئی لمحات تک میں ان نوٹوں کو دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اپنے باپ کے نام کا خطبہ بنانے لگا۔ اذان کی آواز سنائی دی تو قدم خود بخود مسجد کی جانب اٹھنے لگے۔ نماز ادا کی اور نئے تمام نوٹ مسجد کے گلے میں ڈال دیے۔ اس واقعے کے بعد میرے لبوں سے مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ دنیا کی رونقوں کو بھولتا چلا گیا۔ نمازوں میں دلچسپی لینے لگا، فلمیں، گانے، سبھی کچھ چھوڑ دیا۔ چند دن ایسے ہی گزر گئے کہ ایک رات پھر بزرگ قبرستان کے ایک گوشے سے چلتے ہوئے میرے قریب آ گئے۔ انہیں ایک دم اپنے سامنے پا کر میرے وجود میں ایک سنسنی کی لہر دوڑنے لگی۔ میرا وجود لرزنے اور کانپنے لگا۔ چلتے چلتے وہ میرے قریب آئے۔ کانپتی زبان میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے بھی جواب دیا۔ اس کے بعد ایک نام میرے ہاتھ میں پکڑا کر چل دیے۔ ایک دفعہ پھر میرا دل لرزنے لگا کہ کہیں یہ نام میرا یا میرے گھر والوں کا نہ ہو۔ اسے کھولنے کی ہمت نہ رہی، لیکن پھر ہمت کرنا ہی پڑی۔ نام انجان سا تھا، لیکن موت کی تاریخ 2 دن کے بعد کی تھی۔ دوسرے دن بزرگ کے دیے ہوئے نام کا خطبہ تیار کر کے ایک جگہ چھپا دیا تاکہ دیکھ سکوں کہ اس میں کہاں تک حقیقت ہے۔ 2 دن گزرنے کے باوجود بھی کوئی جنازہ قبرستان میں نہ آیا، لیکن سوچ آئی کہ یہ نام غلط دیا گیا ہے۔ نہ جانے کیوں دل کو سکون سا نصیب ہونے لگا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ بزرگ کی ہر بات درست نہیں ہے۔ اگر درست ہوتی تو قبرستان میں جنازہ آتا۔ میں آج پرسکون بیٹھا تھا، دل کی دھڑکنیں بھی معمول پر تھیں اور چہرے پر موت کی وحشت بھی نہ تھی۔ لیکن تیسرے دن ایک گاڑی میرے قریب آ کر رکی۔ اس میں ایک نقاب پوش حسینہ اور ایک پتلون میں ملبوس کلین شیو آدمی تھا۔ وہ چند لمحوں تک آپس میں باتیں کرتے رہے۔ میری نظریں ان پر ہی تھیں۔ آدمی نے جیب سے پاکٹ ڈائری نکالی اور اس پر کچھ لکھا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر میرے پاس آیا اور بولا، ایک خطبہ آپ نے لکھنا ہے اور شام تک مل جانا چاہیے۔ مل جائے گا، میں نے کہا تو اس نے کاغذ میرے ہاتھ میں پکڑا دیا